بظاہر تو سزا ہو گئی ہے لیکن وہ پہلے سے بہت مضبوط ہو گیا. سزا توڑنے کے لیے ہوتی ہے، سزا نہیں ہوتی، طاقت بہت بتاتی ہے. جس طرح اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تو میں جب آئیکے کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تو میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ 84 گولیوں کا رخ جس نے موڑ دیا ہے اصول کے طور پہ، یعنی جس چیز کو وہ ٹھیک سمجھے، ٹھیک ہے، اگر تو ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ کنونسڈ ہیں اور کٹہرے میں ان کا بیٹا کھڑا ہے تو وہ سزا دینے سے کترائیں گے. انہوں نے سمجھ ہی نہیں سی کہ پرچہ کیڑا آ گیا. بالکل بالکل. وہ کئی دفعہ ہوتے ہیں نا بچے کے، وہ گھر سے کیمسٹری کی تیاری کر کے آئے ہوتے ہیں اور سامنے فزکس کا پرچہ آ جاتا ہے. یہ کہیں لکھ لیں، یہ کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے اور کوئی بڑا کر کے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم الاعداد کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب سے میں نے کچھ ویڈیوز کی ہیں جس میں جعفری صاحب نے مجھے کہا تھا جی منصور علی شاہ جو ہے نا ان کا ذائچہ بہت سٹرونگ ہے اور وہ آپ کو آنے والے وقت میں دکھائیں گے کہ جی کیا کچھ ہونے والا ہے. کیا کہا تھا کہ جی وہ چٹان ہے منصور علی شاہ، یہ الفاظ تھے ان کے کہ جس کو توڑنا بہت مشکل ہوگا. آج کل جو ججز بینچز کے حوالے سے جو کیس کی سماعت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے جو آپ کے سامنے ریمارکس آ رہے ہیں اور وہ اس میں اختیارات سماعت سے متعلق منصور علی شاہ صاحب کے بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کریں گے کہ جی اب یہ کیس ہائی کورٹ میں جائے گا 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے. اور دوسرا بات کریں گے جی علیمہ خان صاحبہ کو آفر دی جا رہی ہے کہ جی وہ پارٹی کو ٹیک اوور کر دیں کیونکہ پارٹی میں پھوٹ پڑ رہی ہے. اس حوالے سے بھی پوچھوں گا. اور فواد چودھری صاحب کا بھی ایک بیان ہے، اس حوالے سے بھی پوچھوں گا. جعفری صاحب سے بھی پوچھتے ہیں سب سے پہلے منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں کہ ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے، کیا وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ کر پائیں گے. اور انہوں نے ایک اور بھی ریمارکس دیے ہیں کہ جی یہ بینچز والا جو کیس ہے اس میں 26ویں آئینی ترمیم کا کوئی اختیار اس میں نہیں آتا. اس حوالے سے بھی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. کیسے ہیں سر؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ ٹھیک. کروڑ شکر ہے سر. سر آپ کے ساتھ جو میں نے ویڈیو کی تھی آپ نے بارہا کہا تھا کہ جی منصور علی شاہ ایک چٹان ہے. آج کل ان کے جو جس طرح کے ریمارکس آ رہے ہیں، جو بیانات آ رہے ہیں، وہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر میں نے جتنا منصور علی شاہ صاحب کا ذائچہ دیکھا ہوا مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑے اپرائٹ آدمی، اور میں جتنا ان کے ذائچے کو سمجھاؤں کہ اصول کے مقابلے میں، اصول کے طور پہ، یعنی جس چیز کو وہ ٹھیک سمجھے، ٹھیک ہے، اگر تو ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ کنونسڈ ہیں اور کٹہرے میں ان کا بیٹا کھڑا ہے تو وہ سزا دینے سے کترائیں گے نہیں. بالکل. یہ ان کا جو ذائچہ ہے وہ یہی کہہ رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی سب کچھ صبح ہوتے ہوتے بدل جائے گا. لیکن یہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا منصور علی شاہ کا ایلیمنٹ عدلیہ میں کوئی تھوڑی بہت، زیادہ نہیں لیکن تھوڑی بہت جو ہے نا وہ سینس پرویل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل. آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم بھی واپس ہو جائے گی جس میں اہم کردار جو ان سے منصور علی شاہ صاحب کا ہی ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واپس ہوگی؟ ابھی فوری طور پہ نہیں، لیکن یہ ہو جائے گی. ابھی فوری طور پہ ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی مزید دیگر چیزیں پہلے ٹھیک ہوں گی، اس کے بعد آہستہ آہستہ پاکستان ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بڑا اچھا ملک ہے. یہ سارا کچھ سیٹل ہوگا لیکن ابھی اس کو ٹائم لگے گا. پولیٹیکل سٹیبلٹی شروع ہو چکی ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے اور اس کو کوئی راستہ روک نہیں سکتا. دوسرا میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ 2025 کا نمبر 9 بنتا ہے. بالکل. تو 2025 کے 2 مہینے، 1 فروری اور 1 نومبر، یہ کہیں لکھ لیں، یہ کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے اور کوئی بڑا کر کے جائیں گے. فروری تو سٹارٹ ہے، آنے والا ہے. بالکل. فروری اور نومبر یہ 2 مہینے جو ہے نا یہ ایسے ہیں کہ یہ بہت ساری چیزیں، یعنی بہت سارے ایسے لوگ جو بہت مشکلوں میں ہیں ان کے لیے ریلیف کا باعث بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، خان صاحب کے حوالے سے بات کریں تو ان کا کیس جو سا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہائی کورٹ میں لے کے جایا جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے ہو جائے گا یا آگے بھی جاتا نظر آتا ہے کہ یہ سزا وہاں پہ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں فوری طور پہ تو نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ فروری کا مہینہ عمران خان کے لیے بہت اچھے نتائج لے کے آ رہا ہے. پوٹینشلی مطلب ہم لوگ شاید کچھ چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ مالک کی نظر میں ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کے دور رس نتائج ہوتے ہیں. آئی کے از دی الٹیمیٹ پاور، وہ اس کو اللہ نے گرنے نہیں دینا، یہ مجھے پکا پتہ ہے. اور اللہ جتنی کو محبت کرتا ہے اس سے،
اس نے آ جانا ہے. اور ٹھیک ہے, لوگ مطلب میرے سے بھی ظاہر سی بات ہے, ہو سکتا ہے میرے سے ذائچہ پڑھنے میں غلطی ہوئی ہو, میں کب کو کلیم کرتا ہوں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے, تو عام سا آدمی ہوں. بالکل. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں ول آف دا پیپل پرویل کرنی شروع ہو جائے گی, اور ٹائم آ گیا ہے, اور زیادہ دور بھی نہیں ہے, چند مہینوں کی گیم ہے. فروری میں آپ چیزیں چینج ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ صبح بس جو ہے وہ دن نکلے گا اور سب کچھ بدل جائے گا. کچھ راوی چین ہی چین ہے. راوی چین ہی چین نہیں لکھتا, راوی تو بیچارہ آپ بے چین ہویا پھر رہا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا سر, علیمہ خان صاحبہ کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کو ٹیک اوور کر لیں. علیمہ پھوٹ خان پڑ رہی ہے نے پارٹی میں. ٹیک اوور نہیں کرنا, پارٹی میں پھوٹ بھی نہیں پڑے گی. یہ ساری ٹیکٹکس لگتے ہیں, مجھے نہیں لگتا علیمہ خان سیاست میں نہیں آ رہی. آئیں گی تو بھی ٹائم لگے گا ان کو آتے ہوئے, ابھی نہیں. ابھی ایسا کوئی نہیں ہے, مگر پارٹی میں کچھ عناصر ایسے ہیں نا جو پھوٹ ڈال رہے ہیں. پارٹی میں وہ سارے عناصر جو پھوٹ ڈال رہے ہیں وہ پارٹی سے نکل جائیں گے. ٹائم آ گیا ہے, چیزیں بدلیں گی, یہ سارا کچھ بدلے گا. میں نے آپ کو ایک عرض کی تھی صرف یاد دہانی کے طور پہ کہ اگلے الیکشن میں بہت سارے ایسے چہرے جو اب موجود ہیں وہ نہیں ہوں گے. ہاں جی, یہ آپ نے بتایا تھا. بالکل وہ نہیں ہوں گے, بے فکر ہیں. نئے چہرے سامنے آئیں گے, نئے لوگ, نئی چیزیں, نئی پلاننگ, سب کچھ نیا. اچھا سر, فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جیسے حسینہ واجد کی حکومت ختم ہوئی تھی ویسے ہی ایک دن یہ نظام بھی ختم ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی عوام ایسا کچھ ایسا کرے مجھے گی؟ لگتا ہے کہ یہ چیزیں ایسے ہی ہوں گی, اور یہ آخری جھٹکے ہی ہیں. یہ بس ایسے ہی ہے. اتنا لمبا اقتدار ہے سر ان کا, اب زوال تو ہوگا. بالکل. 100 سال گورا رہا ہے, اس کے بعد اس کو واپس جانا پڑا ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے. چیزیں قدرت کی جو ہے نا وہ ہاتھ میں ہے, اللہ کرتا ہے, اور بندے کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہوتا. بالکل. اللہ نے کرنا ہے, اور یہ ملک جو ہے اس نے ترقی کرنی ہے. اس ملک نے ایشین ٹائیگر بننا ہے. اس ملک نے بہت سے بڑے بڑے کام کرنے ہیں. دا ٹائم ول ٹیل. ابھی اتنی آسانی سے سارا کچھ نہیں ہوگا, ہو جائے گا. بالکل. اچھا سر, شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ فروری جب چڑھے گا اور 31 جنوری سے پہلے جو ڈیڈ لائن ہے وہ اس کے اوپر کوئی کام ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فروری میں بہت ساری چینجنگ ہے. فروری میں بہت کچھ بدل رہا ہے سر. 31 میں سے آپ کو ایک عرض کی تھی, مجھے ابھی بھی نظر آ رہا ہے سر. امید اپنی جگہ ہوتی ہے. مجھے یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کاغذ کے اوپر تو نہیں آ رہے, جتنی دفعہ بھی اس کا ذائچہ دیکھا ہے مجھے یہ مذاکرات کوئی کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور یہ ڈیل ویل کچھ بھی نہیں ہونی. اس نے ڈیل کر کے آنا ہی نہیں ہے. وہ عمران ریاض خان نے صحیح کہا ہے, وہ آؤٹ آف دا سلیبس ہے. وہ انہوں نے سمجھ ہی نہیں سی کہ پرچہ کیڑا آ گیا. بالکل. بالکل. وہ کئی دفعہ ہوتے ہیں نا بچے کے, وہ گھر سے کیمسٹری کی تیاری کر کے آئے ہوتے ہیں اور سامنے فزکس کا پرچہ آ جاتا ہے. NNL بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا سر, حکومت اتحادی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فروری میں اجلاس بلانے کا پر غور کر رہے ہیں کہ جی کسی طرح کوئی اتحادی, کوئی حکومت خلاف اتحادی جو ہے اکٹھے ہوئے ہیں, جیسے جس میں اچکزئی صاحب ہیں, اس میں عمر ایوب صاحب ہیں, یہ سارے ان کا جو بیٹھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو لگتا ہے کہ اتحادی آگے کوئی کام کریں گے, کوئی حکومت کو مشکل وقت ڈالتے نظر آ رہے ہیں؟ اتحادی تو کر لیں گے جی. یہ پارٹی کے اندر سے جو لوگ ہیں نا وہ کرنے نہیں دے رہے. تو ذرا پارٹی کے اندر کلینزنگ ہو جائے, پھر دیکھتے ہیں, ہو جائے گا. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ پھر دیکھتے ہیں, تو آپ بھی دیکھ لیں گے, میں بھی دیکھ لوں گا. گاڈ ہیز ہز اون پلانز. اللہ نے جسے کام لینا ہو اللہ لے لیتا ہے. یہ میرے جیسے لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا یا ہماری وجہ سے ہوا. ہماری وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. تو کائنات کے مالک کی وجہ ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے. وہ رب ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ خالق ہے, وہ کردگار ہے, وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے وہ کر دے گا. اس کو آتا ہے اس نے کیا کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ فروری میں خان صاحب کی ایک نیا روپ ہوگا جیسے آپ بتا رہے ہیں؟ آئی کے سر 2018 والا آئی کے تو آپ بھول ہی جائیں نا. اب جو آئی کے ہے نا وہ کسی کا قابو میں آنے والا نہیں ہے. اب اس کو مالک نے کوئی خاص ویژن دیا ہے, اب وہ اس ویژن کے تحت آگے بڑھے گا اور بہت تیزی سے آگے بڑھے گا. فروری میں آپ نے بتایا تھا راج یوگ لگ رہا ہے. آئی کے کا راج یوگ شروع ہو گیا ہے.
شروع ہو گیا. مطلب یہ فروری سے میرا جتنا میں اس کا ذائچہ دیکھا تھا مجھے لگتا ہے کہ فروری کے دوسرے ہفتے سے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. لیکن جب وہ راج یوگ شروع ہونا ہوتا ہے نا تو اس سے کوئی 2-4 ہفتے پہلے اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے. تو آپ نے وہ اثرات شروع ہوتے ہوئے دیکھ لیں. بظاہر تو سزا ہو گئی ہے لیکن وہ پہلے سے بہت مضبوط ہو گیا. سزا توڑنے کے لیے ہوتی ہے, سزا نہیں ہوتی, طاقت بہت بتاتی ہے. بالکل ایسے ہی. گیمیں تو اللہ کر رہا ہے بڑی ودیا اور اللہ چھوڑے گا نہیں. دیکھیں میں نے آپ کو ایک عرض کی تھی کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے. بالکل. اور حدیث کے لفظ ہیں کہ جس نے کسی ایک کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو سر یہاں تو کئی انسانیتیں قتل ہو گئی ہیں اور پچھلے 2 سال سے 2.25 سال سے قتل ہوتے جا رہے ہیں, رک نہیں رہے. بالکل. تو یہ تو قدرت نے بس ایک وقت ہوتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہے. فرعون نے بھی بچے مار دیے تھے, اس کے بعد فرعون کا زوال تھا. بالکل. یہ نہیں ہوتا کہ کچھ چیزیں بچ جائیں. یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم شاید بچا کے لے گئے. نو سر, ابھی تو انٹرنیشنل ہورائزن بہت گرم ہو رہا ہے. میں بالکل یہی پوچھنے لگا تھا کہ ٹرمپ نے حلف اٹھا لیا ہے, اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنگیں جو روکنے آیا تھا کیا جنگیں شروع کرنے والا ہے؟ دیکھیں کچھ جنگیں جو ہے نا وہ روک سکے گا, کچھ جنگیں جو ہیں اس کی یہ اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ روک لے. چیزیں اس وقت الجھ رہی ہیں اور بڑی شدید الجھ رہی ہیں. دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے ٹرمپ کامیاب ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اس کے ستارے عروج میں. جس طرح اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, تو میں جب آئیکے کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تو میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ 84 گولیوں کا رخ جس نے موڑ دیا ہے وہ کر ہی لے گا. تو ٹرمپ پہ آنے والی گولی کا رخ بھی تو کسی مالک نے ہی موڑا, چاہے وہ کچھ اور ہو. اللہ نے کسی سے کام لینے ہوتے ہیں. اللہ مچھر سے بھی کام لے لیتا ہے. بالکل. اللہ ابابیلوں سے بھی کام لے لیتا ہے. بالکل. کسی وقت جو بہت اپنے آپ کو جو ہے وہ 73 سمجھ رہا ہو, اللہ اس کے اوپر ہاتھی چھوڑ دیتا ہے. بالکل. تو وہ ان کا تو میرا خیال شاید نشان بھی ہاتھی ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. اللہ چھوڑ دے گا, دیکھے کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ٹرمپ کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جی ابھی تو ان کا جو ستارہ عروج پر ہے جس کی وجہ سے وہ بچت بھی ہو گئی ہے. اور خان صاحب کے حوالے سے بتا رہے تھے جی خان صاحب کا راج یوگ لگ چکا ہے فروری میں اور وہ اس پر کام شروع ہو گیا ہے. اب دیکھتے ہیں جی خان صاحب کی قسمت کہاں جا کے چمکتی ہے اور خان صاحب کب باہر آتے ہیں. بہت شکریہ سر. ویلکم جی. سلام پاکستان.